اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار دے اور عمل بالسنہ کی توفیق دے. یہ اس دور کا اہم اور ضروری اس امن اور سکون اور طمانینت کا ذریعہ ہے کہ حضور کی سنت کا نور مل جائے. آج لوگ کہتے ہیں جی ظاہر کا کیا ہے، باطن جو ہے وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے. تم اتنا زور دیتے ہو داڑھی پہ، امامے پہ، لباس پہ، کھانے پینے کے انداز میں. زمانہ بدل گیا، دنیا کہاں چلی گئی، اور تم ابھی وہ پرانی باتیں دقیانوسی چھوڑتے نہیں ہو. لباس میں کیا، جون سا مرضی بندہ لباس پہن لے. میں ایک سادی سی مثال یہاں دیا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں لباس کا کیا ہے، ظاہری پہناوا جو مرضی ہو، بندہ اندر سے مسلمان ہونا چاہیے. آج کل یہ بھی بات بڑی چلتی ہے. تو میں آپ کو سادے سے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی پاکستان کا میجر یا کوئی فوجی انڈین فوج کی وردی پہن لے، اس کو کورٹ مارشل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ وہ کہے وردی کا کیا، مجھے اچھی لگی میں نے پہن لی، اندر سے تو میں پاکستانی ہوں. تو اس کی حب الوطنی تسلیم کی جائے گی؟ سب کہیں گے جب تجھے ظاہر پسند نہیں ہے تو باطن کا اعتبار کیسے کریں؟ بس اس سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے، بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے. صحابہ کا تو انداز یہ تھا، حضور گزر رہے ہیں، ایک گنبد نما، یہ منع کیا گیا، گنبد نما مکان منع کیا گیا. حضور گزرے تو دیکھا ایک مکان بن رہا، کہا کس کا ہے؟ عرض کی یہ فلان ساری کا ہے. جواب حضور نے کچھ نہیں دیا، چہرے پہ تھوڑی سی ناگواری آئی اور گزر گئے. کسی نے اس کو بتایا آج گزرے تھے حضور، تیرے مکان کو دیکھا تھا، خوش نہیں ہوئے. اس نے کدال پکڑی، برابر کر دیا زمین. 2-4 دن گزرے، حضور پھر آئے، دیکھا تو وہ مکان نہیں تھا. کہا وہ پرسوں میں گزرا تھا، یہاں مکان تھا. عرض کی حضور وہ تو برابر کر دیا گیا. کہا بلاؤ، بلایا گیا. کہا یہاں تیرا مکان تھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو. میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، عقیقے ولیمے سے لے کر اپنی زندگی کی آخری ہچکی تک، اپنے کاروبار سے لے کر اپنے گھر کے انداز تک، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھیں ہمارا کون کون سا عمل حضور کو پسند نہیں ہے. اور پھر اس پہ بار بار سوچیں. یہ 2 باتیں میری آخری جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ بڑے محبتوں بڑے جذبوں کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میں نے ان باتوں کے دوران اللہ سے توفیق مانگی، اللہ کرے اتار دے آپ کے دلوں میں، اور آج کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے اور ہم سوچیں. میرے استاذ المکرم ایک جملہ کہا کرتے تھے، آج بھی جب میں ان کا جملہ دہرانے لگتا ہوں تو مجھے وہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. اجاڑ رت کو گلابی بنائے رکھتی ہے میری آنکھ تیری دید سے وضو کر کے. آج پھر وہ منظر جاگ پڑتا ہے. جب وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے لگتا تھا نزول قرآن کا سما بند گیا. تو آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے میاں نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری شکل و صورت وضاقتہ اور کردار ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے، تمہیں بتانا نہ پڑے، لوگ خود کہیں آقا کا غلام آ رہا ہے. آقا کا نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. کتاب کا نام ہے بشرى الکئیب بلقاء الحبیب، امام سیوطی کی مصنفہ. ایک شخص اپنی داڑھی کو مہندی لگاتا تھا. حضور کی مبارک داڑھی میں 18 سے لے کر 21-22 تک سفید بال تھے. صحابہ نے تو حضور کی داڑھی کے بال بھی گنے ہوئے ہیں. کیسی نظر رہتی تھی جمال رسول پہ، اور انہیں ناز تھا اس پہ کہ ہم نے حضور کو دیکھا. حضور کی داڑھی میں 22 تک سفید بال تھے. خضاب کرتے حضور اس کو سرخ مہندی کا. ایک نے دیکھا اور اس نے حضور کی سنت کے مطابق اپنی داڑھی کو خضاب سرخ مہندی کا کر لیا. فوت ہو گیا. جب قبر میں پہنچا تو نکیرین آ گئے. ایک نے پوچھا من ربوں کا ما دینوں کا، تو دوسرے نے بازو پکڑ کے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا، کہا تجھے نظر نہیں آ رہا اس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟
تو صورت ایسی بناؤ کہ فرشتے بھی پہچان جائیں.